اب ہم جی کوئکلی سلوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سلوشنز ہیں, کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ, اور اس میں دعاؤں کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے, ان دعاؤں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کوئک سلوشنز, ڈو تسبیح, یہ میں آپ کو اسکالرز کے سلوشنز بتا رہا ہوں. اپنی انگلیوں پہ تسبیح یا وہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آج کل لوگوں کو موبائل ایڈکشن ہوئی نا, انگلیاں ان کی ظاہر ہے بے چین ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ بڑی اچھا سلوشن ہے کہ تسبیح کریں, ٹھیک ہے, اپنی انگلیوں کو بیزی رکھیں, اور تسبیح مائنڈ فلنس کے ساتھ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ٹاک ٹو اللہ اباؤٹ یور فرسٹریشنز, ویری سمپل, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر, سجدے میں گر جایا کریں, جو پریشانی ہے فوراً سجدے میں گر جایا کریں, بس رو دیں اللہ کے آگے اور بات کر لیں اللہ سے کیا, اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی فرسٹریشنز لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں اپنے سنسیئر دوستوں کو, لیکن اللہ کو بتائیں, اللہ نے حل کرنی ہے نا. ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے ایک اسٹیٹس پڑھا نا کہ یو کین ٹیل اللہ اباؤٹ یور پرابلمز اینڈ فائنڈ سلوشن, اور یو کین ٹیل پرابلمس ٹو پیپل آن سوشل میڈیا اینڈ فائنڈ اٹینشن. اگر تو اٹینشن چاہیے تو ٹھیک ہے ڈالتے رہیں, لیکن سلوشن چاہیے تو اللہ. ریڈ دا قرآن, یس, بٹ یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, اکثر اوقات انگزائٹی اس لیول کی ہوتی ہے, اور یاد رکھیں انگزائٹی میں تھراپسٹ کو چاہیے کہ کلائنٹ کے ٹاسک کم سے کم رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی سویئر, یہاں میں کہہ رہا ہوں سویئر انگزائٹی پیشنٹ, نارمل انگزائٹی نہیں, کوئی سویئر انگزائٹی پیشنٹ کسی کے پاس آیا ہے, کسی سپوز کر لیں ریلیجس بندے کے پاس, اور وہ آگے سے انہیں کہے کہ آپ نے دن میں 1,00,000 بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے, تو آپ نے اسے مزید انگزائٹی میں ڈال دیا. یہ سوچنے والی بات ہے, آپ نے انہیں ایک بہت ہی ہیکٹک ٹاسک دے دیا ہے, اور وہ تو پہلے ہی ٹاسک کو لے کے انہیں انگزائٹی ہوتی ہے. تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, غالباً معاذ بن جبل کو انسٹرکشن دی تھی کہ لوگوں کو بشارتیں دو, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, بے شک ذکر اذکار میں بہت بڑا سلوشن ہے, لیکن میں یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ٹاسک اس کو نہ دے دیے جائیں کہ اس کو مزید انگزائٹی ہونے لگے. تو یس, قرآن پڑھنے سے, پریئر سننا اور نوافل پریئر, فوراً انگزائٹی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. وضو کرنے سے, وزٹ سم ون سک, کسی بیمار کی تیمارداری کرنے سے آپ کی انگزائٹی ختم ہوگی. آپ کہیں گے یار میں ایسے ہی پریشان ہو رہا ہوں, یہ دیکھو ان کی پریشانی مجھ سے بڑی ہے. پریکٹس ڈیپ بریتھنگ کرنا, اور یہ آپ کو ایزیلی یوٹیوب پہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز مل جائیں گی. بس وہ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو, بدھسٹ ایلیمنٹ, کہ ایک خاص ڈائریکشن میں سورج کو فیس کرتے ہوئے, اس طرح کی چیزیں نہ ہو, کیونکہ وہ خطرناک چیزیں, وہ انسان کو پیگنسٹک بلیف ہوتے ہیں اس کے پیچھے. تو یہ بس خیال کیجیے گا. ڈو سم تھنگ نائس فار سم باڈی, یہ ایک بہت بڑا سلوشن ہے. کسی کے لیے کچھ اچھا کریں, آپ کو انسٹنٹ ریلیف انشاءاللہ انگزائٹی سے ملے گا. ٹیک اے وارم باتھ اور ڈرنک سم ٹی, یہ بھی پروون ہے سائنٹیفکلی کہ انگزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے ایکسرسائز, بہت زیادہ ڈیٹا اس کے اوپر ہمیں ملتا ہے کہ یہ پیورلی بیسٹ سلوشن ہے انگزائٹی کو کیٹر کرنے کا. واک کرنا, برسک واک کرنا یا ایکسرسائز کرنا. ٹاک ٹو اے فرینڈ, بہت کوئی اچھا دوست ہے آپ کا, اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور تھوڑا لائٹ موڈ ٹاک کرنا, بالکل اس سے ہوتا ہے. آرگنائز سم تھنگ اور لرن سم تھنگ, بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ذمہ داری لے کے کچھ آرگنائز کریں تاکہ آپ کا مائنڈ ڈیورٹ ہو. بہت اچھی بات ہے. اسی لیے کئی انگزائٹی پیشنٹس کو آپ نے دیکھا نا, سائیکالوجسٹ کوئی ٹاسک دیتے ہیں, کوئی نارمل سا ٹاسک کہ آپ اپنے گھر میں کچھ آرگنائز کروائیں. اسی طرح آپ نے اسکولز میں دیکھا ہے کہ بچوں کو ٹیچرز یا وہ جو ہے اسکول ایڈمنسٹریشن کوئی ٹاسک دے رہی ہوتی تاکہ ان کا ذہن اس سائڈ پہ لگے. تو لیکن یہ کہ چھوٹا موٹا, کیونکہ بہت جو سویئر انگزائٹی پیشنٹ ہیں ان کو کوئی بہت بڑا ذمہ دینا یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اسٹریچ اینڈ ایکسرسائز, اوبیسلی بیک, فیمیلس کے لیے بیکنگ از ویری ریلیکسنگ, یہ میں نے سنا بھی ہے باقاعدہ, جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کو کہتے ہیں کہ ہاں فیمیلس کے لیے بیکنگ. پلے ود سلی پٹی, یہ اب وہ ایک وہ جو ہوتا ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے, آئی تھنک کوئی مٹیریل ہوتا ہے اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. سرچ اٹ آؤٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکالوجسٹ کی جو کچھ ٹپس ہیں. پریکٹس یور ایفرمیشنز, ویری امپورٹنٹ. آپ کچھ ایسی آیات لکھا کریں جس میں اللہ کے وعدے ہیں, لکھا کریں یا سیو کر لیں اس کی تصاویر اپنے موبائل میں, ایک فولڈر بنا کے ان کو بار بار دہراتے رہیں, پڑھتے رہیں. یا کچھ ایسی چیزیں لکھا کریں کہ آئی لو اللہ, ٹھیک ہے نا,
اینڈ اللہ از ان کنٹرول، اللہ لوز می، اور یا یہ کہ اس طرح کی افرمیشنز لکھیں کہ اللہ ہیز ڈیزائن مائی لائف بیوٹیفلی، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی مجھے گرنے نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے جملے، اور ان کو پڑھتے رہیں. دس از پریکٹسنگ یور افرمیشنز، اپنے افرمیشنز کو پریکٹس کریں. پھر ہے ریڈ یا کلر یا ڈرا اور اسٹارٹ رائٹنگ ان دا جرنل. یہ بہت ایک کامن ٹپ دیتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ جرنل لکھو اور اس میں یہ نوٹ کرو جو بھی تمہاری فیلنگز ہیں، رائٹ. یا پھر کچھ پڑھنے بیٹھ جاؤ یا کچھ کلر کرو. کلر بہت بڑی ٹپ ہے. اب تو ٹیبلٹس پہ ایسے ایپلیکیشنز آ گئی، یو کین کلر ود یور اسمارٹ پین جو ہوتا ہے اس سے، لیکن اگر ویسے کلر کریں کلرنگ بک دیٹ از ایون بیٹر. اینڈ ڈرا. پھر کڈل ود اے پیٹ، ویری نارمل ٹپ، کڈلنگ. اینڈ ٹرائی پروگریسو مسل ریلیکسیشن. یو کین سرچ اٹ آؤٹ، یہ ایکچولی کیا ہے. پروگریسو مسل ریلیکسیشن ایزیلی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. سٹ آؤٹ سائڈ اور لسن ٹو نیچر فار 5 منٹ. ذرا چڑیوں کی چہچہاہٹ، آسمان پہ غور کریں، رائٹ. تھوڑا سا ڈیپ بریتھنگ کرتے ہوئے تھوڑا غور و فکر کریں، نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور کیا ہی بات ہے اگر ذکر کریں نیچر میں بیٹھ کے. ٹیک اے 15 منٹ نیپ، تھوڑا سا نیپ لے لیں، 15 منٹ کا شارٹ نیپ. اور میک اے لسٹ آف یور بلیسنگس. تو یہ تو ہے بہت کوئک ٹپس، میں نے آپ کو تقریباً 20 ٹپس جو ہیں وہ دی ہیں. اب ذرا پراپر ٹیکنیکل سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہے سب سے پہلے، یا ری فریمنگ. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ آپ نیگیٹو خیالات اور نیگیٹو باتوں کو سامنے رکھیں اور ان کے پازیٹیو جواب خود دینے لگ جائیں، اور وہ پازیٹیو باتیں ایون لکھیں بھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی، تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں اللہ سنبھال لے گا. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ فیوچر میں کوئی بہت کچھ برا ہونے والا ہے، تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں، میں دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہو جائے. پھر اسی طرح آپ سپوز کہتے ہیں جی کہ میری جاب نہیں لگے گی، تو اس کا پازیٹیو ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا، اللہ رازق ہے. تو یہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے آپ کی، سمجھ رہے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ اسٹریس جو ہے وہ کم ہوگا اور انگزائٹی کم ہوگی. اس کے بعد ایکسپوجر تھیراپی، جس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں، کہ آپ اس سچویشن کو فیس کر لیں جو آپ کو ڈرا رہی ہے. شروع میں ہاں بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو کے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو وہ ڈر لگے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں. جرنلنگ اینڈ تھاٹ ریکارڈز، اپنے تھاٹس کو ریکارڈ کرنا، جرنل کرنا، یہ کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں آتا ہے. گائیڈڈ ڈسکوری. گائیڈڈ ڈسکوری کیا ہے؟ گائیڈڈ ڈسکوری ہے کہ باقاعدہ اس چیز میں میننگ فائنڈ کرنا اور یہ ڈسکور کرنا اور اپنے آپ کو خود گائیڈ کرنا کہ یہ چیز ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اگر میں سوچوں تو اس کی وجہ یہ ہے، یعنی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو گائیڈ کرنا. اور اسی لیے دیکھیں نا، جیسے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا، لیکن اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ریسٹ ایشورڈ آپ کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے، اور یہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا؟ صبر کی مزید موٹیویشن آئے گی. پھر ریلیکسیشن، اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیکس ہیں جن میں ڈیپ بریتھنگ ہے، مسل ریلیکسیشن اور امیجری ہے. امیجری ایک پاورفل ٹیکنیک ہے کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو امیجن سم تھنگ بیوٹیفل، اینڈ وٹ مور بیوٹیفل دین جنہ. وائل سلیپنگ یو کین امیجن جنہ، رائٹ. وائل سلیپنگ یو کین امیجن سم تھنگ بیوٹیفل ایز لانگ ایز اٹس حلال. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امیجری، اپنے آپ کو سکسیسفل امیجن کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایک سچویشن میں اچھا امیجن کرنا یا اپنے فیوچر کو بہت اچھا امیجن کرنا. تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اچھی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. اس میں ایکسرسائز ہے، اسمائلنگ اینڈ لافنگ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسمائل کرتے تھے اور سب سے زیادہ اسمائلنگ چہرہ تھا ان کا. اور اسمائل پریکٹس کر کے آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو ایموشنز انسان کے ظاہر ہے وہ بنتے ہیں، اور پازیٹیو ایموشن سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے فائدے ہیں. تو اسمائل کرنا، چاہے دل بھی نہ کر رہا ہو پھر بھی کرنا اسمائل کی پریکٹس، اور یقین کریں اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اور انگزائٹی. کنیکٹ ود ادرس.
دوسروں سے کنیکٹ کرنا، جیسے میں نے بہت سی ٹپس بتائیں، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، کسی دوست کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور لائٹ موڈ میں ٹاک کرنا، گیٹ انف سلیپ، نیند لینا زیادہ، اور میڈیٹیشن کرنا. یہ ہے فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز. اینڈ واٹ بیٹر میڈیٹیشن دین نماز. سبحان اللہ. نماز کو اگر آپ سمجھ لینا کہ سبحان اللہ نماز کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ مور دین انف ہے انشاءاللہ. تو نماز کے بارے میں انشاءاللہ بھی مزید میں آگے جا کے بات کروں گا. پھر نمبر 3 ہے سینسری ریلیف اسٹریٹجیز. سینسری ریلیف اسٹریٹجیز میں یہ فالوئنگ ہے. نمبر 1 مساجنگ، یعنی ایسی اسٹریٹجیز جو کہ سینس، جن کا تعلق ٹچ کے ساتھ ہے، سینسز کے ساتھ ہے آپ کی. مساجنگ ہے اس میں. اوبویسلی دیر آر سرٹن پوائنٹس ان دا باڈی جو اسٹریس پوائنٹس ہوتے ہیں، اور اوبویسلی اس میں میں کہوں گا کہ ہجامہ بھی ہے، ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی انگزائٹی پیشنٹس کے لیے ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. اور مساجنگ جو نارمل مساجنگ ہے، ٹیکنگ اے باتھ، کولڈ شاور یا ہاٹ شاور، لسننگ ٹو سم تھنگ ریلیکسنگ جس سے آپ کی انگزائٹی دور ہو. اٹ کوڈ بی اے ریمائنڈر، اے کلپ، اے بیوٹیفل اسٹوری آف سم ون، وغیرہ وغیرہ. ایٹنگ سم تھنگ ٹیسٹی، یو آر سینسنگ اٹ، رائٹ. تو یہ بھی سینسری ریلیف اسٹریٹجیز انہیں کہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز. چوتھا ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز میں کیا کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ، جس کو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. لیکن پازیٹیو تھنکنگ، اچھا گمان رکھنا، اچھے پازیٹیو تھاٹس اختیار کرنا. اینڈ لیٹ اسٹارٹ ود اللہ. اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. فارگیونیس بہت امپورٹنٹ ہے. معاف کرنا دوسروں کو اور اپنے آپ کو معاف کرنا سب سے بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا، اصل میں اللہ نے معاف کر دیا ہوتا ہے، ہم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. تو فارگیونیس پریکٹس کرنا اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، تاکہ آپ کی انگزائٹی کم ہو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ نا حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے. ہم نے کسی نہ کسی ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. یعنی مثال طور پہ ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کرتے ہوں، یا ہم کسی کے جو ہے نا وہ رائٹس سنب کر رہے ہیں، یا کسی کے آپ کہہ لیجئے جو ہے نا ہم نے وہ رائٹس کو ضمن کیا ہوا ہے، یا یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں لگے ہوئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنے اینڈ پہ ضرور دیکھنا ہے، خود اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے، دوسروں کو بھی. ٹاکنگ تھیراپی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجی ہے. اپنے آپ سے بات کرنا، سیلف ٹاک بہت زبردست چیز ہے. سیلف ٹاک کرنا، تھپکی دینا، ٹھیک ہے نا، ایموشنلی اسٹرانگ کرنا اپنے آپ کو کہ کر لو گے انشاءاللہ، یو کین ڈو اٹ. اور ظاہر ہے کہ لوگوں سے بھی، سنسیئر لوگوں سے بھی بات کرنا. کاؤنسلنگ اینڈ تھیراپی، کسی سے کاؤنسلنگ لے لینا، یہ بھی بالکل اس میں آتا ہے. جرنلنگ کرنا اور لکھنا بیٹھ کے. اور اس کے علاوہ دیکھیں توکل کا بہت بڑا رول ہے انگزائٹی فائٹ کرنے میں. اور توکل پہ آلریڈی میں لیکچرز دے چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ 2 لیکچرز دیے، ایک ہے انڈرسٹینڈنگ توکل اور دوسرا ہے اسٹوریز آف توکل. بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. سنہ ڈائٹ اسپیشلی، اس کو جو ہے ریسرچ کریں، واٹ از سنہ ڈائٹ. کوشش کریں آپ سنہ ڈائٹ زیادہ سے زیادہ کھائیں، اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی اور اپنی باڈی کو ریسٹ بھی دینا.